الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ ذکر آپ سن رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، دونوں راستے واضح کیے گئے، یہ ہدایت کا ہے، یہ گمراہی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب تک کسی قوم کے سامنے، انسان کے سامنے جب تک ہدایت نہ رکھے، نبی مبعوث فرماتا ہے، اپنے انبیاء بھیجتا ہے، آسمان سے کتابوں کا نزول ہوتا ہے، صحیفوں کا نزول ہوتا ہے، سمجھانے والے تشریف لاتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے اختیار سے، ارادے کے ساتھ جب تک جھٹلاتا رہتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کا تقاضا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ اپنے اختیار اور ارادے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا، مسلسل نبیوں کا انکار کرتے رہے، ہدایت کا انکار کرتے رہے، حق کو جھٹلاتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا، سب کے سب برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے ماننے والے تھے۔ جو نبیوں کے ساتھ ہو جائے، ہدایت کو قبول کرے، ان کی فرما برداری کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ نبیوں کو چھوڑ کر، نبیوں کا انکار کر کے اور نبیوں کی مخالفت کر کے کوئی توحید کے راستے پر چل سکتا نہیں ہے۔ جو ہود علیہ السلام کے ساتھ رہے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چاہتا ہے جس طرح لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح نبی کی بات کو بھی مانیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے ہوتے ہیں، جو ان کو جھٹلاتا ہے وہ توحید کے راستے پر چل سکتا نہیں ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہجرت فرما گئے تھے مکہ سے مدینے کی طرف۔ اب مکہ میں رہنا جائز نہیں تھا، حالانکہ خانہ کعبہ تھا، وہاں پر حجر اسود تھا، مینا تھا اور باقی برکت والی وہاں پر چیزیں تھیں، لیکن جب نبی وہاں سے ہجرت فرما گئے، اب وہاں پر کسی مسلمان کا رہنا جائز نہیں تھا، اب وہاں جانا پڑنا تھا، حالانکہ سب کچھ تھا۔ کیوں؟ اللہ کا نبی وہاں سے ہجرت فرما گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، کافروں نے نبی پاک کو داخل نہیں ہونے دیا۔ حضرت عثمان غنی مکہ والوں سے بات کرنے گئے تھے، تو مکہ والوں نے کہا آپ تو آ گئے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، آپ طواف کر لیں۔ عثمان غنی نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ ہی کافی ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کو اور حدیث کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے نبیوں پر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ تعظیم کا حکم ہے قرآن میں کہ نبیوں کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو ذرہ برابر بھی نبیوں کی گستاخی، بے ادبی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اور جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح نبی بتاتے ہیں اسی طرح توحید کو مانتا ہے، تو وہی اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ نبیوں کی مخالفت کر کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی فرما برداری کی اس نے نبی کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ نبی خدا نہیں ہوتے، وہ بھی بندے اور رسول ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم اور ادب ہم پر واجب ہے۔ تو جو کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ کے علاوہ، ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، کیا حدیث کے بغیر چل لیں گے؟
کیا سنت کے بغیر زندگی گزر جائے گی؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں حدیث کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں فقہ کی بھی ضرورت ہے، اور مسائل جو نئے مسائل آتے ہیں اس کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جملہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بلا شبہ ہر کام کے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن یہ جملہ بول کر اور دوسروں کی بے ادبی کرنا، تعظیم کرنا نبیوں کی، اور ان کو معاذ اللہ اس طرح دیکھنا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، تو یہ چیزیں اسلام سے بندے کو باہر کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔